بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا، بولو بھائی، بند رکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین، تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں، تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا، لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے۔ گپ شپ شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ۔ میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار۔ تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا، عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا۔ تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں۔ یہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ ان میں ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ، بولتے کیوں نہیں، اٹکا ہوا ہو۔ یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا، تو چڑھتا بھی وہیں سے ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ جن کو پتا ہوتا ہے یہ کمبل جن چڑھ جاتا ہے تاکہ یہ وہاں جائے تو میں اتر جاؤں، اور اس کا عقیدہ مزار سے پکا ہو جائے۔ ابھی ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں دھاگا، انگوٹھے میں بھی دھاگا، تھوڑا سا ان میں گرین شیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ہمارے پہ رشتے دار بہت مختلف قسم کے رشتے دار ہم نے الحمدللہ پالے ہوئے ہیں، مختلف ڈیزائن کے۔ جب خاندان بڑا ہوتا ہے نا تو یہ بھی آدمی کی مینٹل اپروچ اونچی ہوتی ہے، اس کو ہر قسم کے رشتے داروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ان کے دھاگے، ان کے گھر میں سب ایسے ہی، کسی کی انگلی پہ دھاگا، کسی کے یہاں، کسی کی امام ضامن، کسی کے پتہ نہیں کیا کیا بندہ رہتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں ان دھاگوں میں لپٹا ہوا ہے، آپ کے مسائل حل ہوئے؟ ایک مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، کبھی مجھے دیکھا کوئی دھاگا؟ ہمیں تو جب گھر میں دھاگے کی بھی ضرورت ہوتی بھی ہے نا، کوئی کام سلائی کے لیے، تو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، دھاگے ہی نہیں، جو ضروری دھاگے۔ تو میں نے کہا آپ نے کبھی ہمیں دیکھا؟ اور میں نے کہا ہمارے مسائل بھی آپ سے زیادہ ہیں۔ آپ مسئلے کتنے ہیں؟ 3 بڑے بڑے مسائل ہم نے رکھے ہیں، اور ایسے بھائی سمجھ رہے ہو نا، یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک آدمی نے اپنے ابا سے پوچھا نا کہ ابو یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا ہے تو پھر کرتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ سمجھ رہے؟ عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے، میں نے کہا ہمارے مسائل آپ سے زیادہ، وسائل آپ سے کم، مسائل زیادہ اور وسائل آپ سے کم، آپ کے مسائل کم اور وسائل ہم سے زیادہ، پھر بھی آپ پریشان ہو، اللہ کا فضل ہے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہمارے دعا سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے کس سے حل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کسی دھاگے کے اور یہ امام ضامن اور یہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ نے کب کہا ہے کہ سارے مسئلے تمہارے دنیا میں حل ہو جائیں گے؟ یار کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے، اگر مسئلے حل ہوتے نا تو حکمرانوں کے حل ہوتے۔ ہمارے جو حکمران ہیں، یہ دنیا میں کسی کے بھی حکمران ہے، سب سے زیادہ دولت اور قوت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکمرانوں کے۔ سب سے زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ یہی لوگ۔